وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ الراحمین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم صدق اللہ النبی الکریم ونحن ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں سب مل کر جھوم جھوم کی ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زندگی دی ہے تو جینے کا زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دے۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے گا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دے گا۔ اور گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ اور گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں تو میری باتوں میں اثر بھی دینا۔ تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں تو میری باتوں میں اثر بھی دینا۔ اور ہمارے نانا حضرت شیخ الاسلام بارہا یہ فرماتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تم ضرور کرتے رہو، کچھ نہ کچھ تم ضرور کرتے رہو، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے۔ کچھ نہ کچھ تم ضرور کرتے رہو، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے۔ اور کامیابی 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 کوئی اور چیز نہیں، کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ کچھ نہ کچھ تم ضرور کرتے رہو، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے۔ کامیابی کوئی اور چیز نہیں، کام کرنا ہی کامیابی ہے، کام کرنا ہی کامیابی ہے۔ اور اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اب صرف ووٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو؟ صاحب ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں؟ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ ارے کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم نکل آؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، اب صرف ووٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں؟ صاحب ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں؟ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ کفر دم توڑ کے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ تم نکل آؤ اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر، اپنا گزرا ہوا دور پلٹ کر دیکھو۔ تم پہاڑوں کا ذکر چاک کیا کرتے تھے، تم دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں؟ تم نے باطل کو پچھاڑا تھا، تمہیں یاد نہیں؟ کیا تمہیں یاد نہیں ظلم مٹانے کے لیے، امن و انصاف کے غنچوں کو کھلانے کے لیے پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں۔ ہائے افسوس کہ رہ کے محلوں میں، ہائے افسوس رہ کے محلوں میں ہر ایک آیت حق بھول گئے۔ ہائے افسوس رہ کے محلوں میں ہر ایک آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے۔ عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے۔ اب بھی سمجھو، اب بھی سمجھو تو وہ دور پلٹ سکتا، اب بھی سمجھو تو وہ دور پلٹ سکتا ہے، مگر کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ سارے غم،
सारे गिले शिकवे भुला कर उठो, सारे गम, सारे गिले शिकवे भुला कर उठो, दुश्मनी आपस में जो भी है, सारे गम, सारे गिले शिकवे भुला कर उठो, दुश्मनी आपस में जो भी है मिटा कर उठो, सारे गम, सारे गिले शिकवे भुला कर उठो, दुश्मनी आपस में जो भी है मिटा कर उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, कुछ पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, कुछ पत्तों की तरह तुम भी। अब भी समझो तो वो दौर पलट सकता है, अब भी समझो तो वो दौर पलट सकता है, अब भी समझो तो वो दौर पलट सकता है, दुश्मन दी का शिराजा बिखर सकता है। अब भी समझो तो वो दौर पलट सकता है, दुश्मन दी का शिराजा बिखर सकता है। अरे हक परस्तों के फसानों में कहीं बात नहीं, और तुमसे टकराए ये जमाने की औकात नहीं। अब भी समझो तो वो दौर पलट सकता है, दुश्मन दी का शिराजा बिखर सकता है। हक परस्तों के फसानों में कहीं बात नहीं, हक परस्तों के फसानों में कहीं बात नहीं, तुमसे ये टकराए जमाने की औकात। इसलिए हाज़रीन सामीन, अल्लाह तबारक तआला का शुक्र और बेपनाह करम, काम उसका है, लेता भी वही है। हम खुशनसीब हैं कि चुनता वही है। हमारा इंतखाब किया, हमारा चुनाव किया, हम शुक्रगुजार हैं। मगर सबसे मुश्किल काम होता है दीनी काम। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आपको कोई कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब कभी कोई अच्छा काम नहीं कर। बड़ी दुश्वारें यहाँ होती है, रुकावटें होती हैं। जो लोग दीनी काम करते हैं या जो उलमा हमारे हैं या जो भी मजहबी लाइन को पता है, इनके राहों से गुजरना पड़ेगा। मगर वो तो कहता है कि तुम मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र कर, तू मेरी राह में आ, मैं तेरे लिए राहें खोल दूंगा, तू मेरा नाम ले, मैं तेरा नाम कर दूंगा। अकीदे के साथ समझा कि आज जो कुछ भी है परवरदिगार की देन। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ जैसा कि हमारे मुफ्ती साहब मुफ्ती साहिब परवेज साहब ने बताया कि 3 माह से माह वो कोशिश वो चाह जो काम बना से माह में इबादत गाह भी है, नमाज की पढ़ाई जाए, फतवा भी किया जाए। फिर कुछ नए नए मसाइल भी आते हैं। एक तो वो है कि हम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की रहनुमाई में कलम चलाए, तो जो मुफ्ती आदम हिंद ने क्या फरमाया है उस पर चले, हुज्जतुल इस्लाम ने क्या कहा उस पर चले, मुहद्दिस आदम हिंद क्या कह गए उस पर चले। अल्लाह खैराबादी ने क्या किया हमारे लिए गाइड है। हम उनकी तरह नहीं है कि जो दूसरी जमातों से ताल्लुक रखते हैं। बात करनी होती है तो हम कुरान की रोशनी में करते हैं, दलील देना होता है तो हदीस सामने रखते हैं, और नहीं है तो फिर अपने बुजुर्गों को भी देखते हैं। इस दौर में कौन सा मसला आया था, उसमें क्या हुक्म दिया, उसे हमारे यहाँ इजमाए उम्मत कहा जाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि कोई भी मसला नया आ जाता है तो हम उसी पर बयान भी कर लेते हैं, और ये हमारा बनाया हुआ नहीं, ये दौरे रसूल से। अल्लाह के रसूल ने भी अपने दौर में वो बड़ा मशहूर वाक़या है, जिन्होंने मदारिस में जिन्होंने पढ़ा है, हमारे यहाँ पे ताज किताब उसूल शाशी में भी इसका जिक्र किया गया। हज़रत मास को जब यमन का गवर्नर बनाया गया, उनको भेजा जाने लगा, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, मार जा तो रहे हो, कोई मसला आया तो क्या करोगे? ये अल्लाह के रसूल किताब, अगर ना पाओ क्या कहा? ये नहीं कहा कि ना हो, कि वो जानते हैं कि कुरान में सब कुछ है। ये तो अपनी वसअत इल्मी की बात है कि कोई पाता है कौन नहीं पाता। या रसूलुल्लाह फरमाने रसूल। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों, ये जो आपने कायम किया गया वहां इबादत होगी,
تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک نماز پڑھنی ہے، مگر نماز تو ہو رہی ہے، امام صاحب 2 رکعت میں بیٹھ گئے، سلام پھیر لیا، کرے کیا؟ کسی مسجد میں ہو گیا، گھبرانے کی بات، لکھتا موجود ہے، نماز پھر سے پڑھنی ہے، سجدے سہو سے کام چلایا جائے، تو لکھتا موجود ہے۔ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارو، اس کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ صبح و شام عبادت میں گزارو اور پوری زندگی شریعت مطالعہ میں گزارو، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہمارا، یہی ہمارا دین ہے۔ اس لیے یہ جو دعوت دیتا قائم کیا، میں بہت خوش ہوں، اور میری یہ اپنی خواہش تھی اس علاقے میں دعوت دیتا قائم کیا جائے۔ یہ آپ کے مفتی ساحل صاحب ہیں، یہ ضرور آپ کے یہاں مسجد میں، یہ کون سی مسجد ہے؟ گلشن مدینہ میں امامت فرما رہے ہیں، مگر سچ بتاؤں یہ میری چاہت پر آیا، سبحان اللہ۔ میں ان کو لایا تھا، یہ تو تقریباً 1 سال سے زائد ہو گیا ہے یا قریب ہوا ہے نا، 3 سالوں کے باپ سے باپ دیکھے تھا، یہ امام ہے یہاں پر، مگر میں اس کام کے لیے ان کو لایا، سبحان اللہ۔ آج اس خواب کی تعبیر کا وقت آیا، جو میں نے سوچا تھا آج اس کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اس لیے آپ بھی، بہت سے مسائل ہیں، ہم نے دیکھا یہاں پر طلاق کے مسائل آتے ہیں، کچھ دوسرے مسائل آتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کچھ ہے، غصے میں دے دیا طلاق، ایسے دیا ویسے دیا، تو کچھ شرماؤ مت، آؤ سوال پوچھو، جواب ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ اور مجھے یقین ہے ہمارے مفتی صاحب پر، انشاءاللہ یہ بھی جب جہاں بیٹھیں گے تو کسی دیانتداری کے ساتھ، جس طرح ہمارے بزرگوں نے جیسے مسائل کا حل کیا، کہ اسی انداز مسائل کا حل کریں گے۔ آپ اپنے سوال کریں، دور بڑا خراب ہے، نوجوان ہمارا سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، میں چاہوں گا کہ ابھی تو جس طرح قائم کیا گیا ہے، میں آن لائن دور لکھتا قائم کروں، آپ کے اپنے سوال آن لائن ہو، کیونکہ اب ہر آدمی مفتی صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس نہیں جاتا، اور کبھی کبھی غلطی ہو جاتی کہ غلط عالم کے پاس چلا جاتا ہے، تو جواب بھی ایسا ملتا ہے کہ وہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ایمان عقیدے کو مضبوط کریں، شریعت مطالعہ پہ قائم رہیں، اہل سنت والجماعت پہ اتحاد قائم کریں، اور الجھے ہوئے مسائلوں پہ آپ کا دل چھوڑیں۔ میں بہت صاحب بتاؤں، میں ایک بار ٹرین میں جا رہا تھا، وقت نہیں ہے بیان کروں، میں تو طالب علمی کا وقت تھا، میں جا رہا تھا جبل پور سے، مجھے اجمیر شریف پہلی بار زندگی میں ایسا موقع ملا، ایک صاحب مجھے لے کے چلے گئے، میرا پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اجمیر شریف جا پاتا، تو ایک چائنے والے تو نے کہا چلیے اجمیر شریف میں چلو، میں اس سے کیا بات ہے، وہ اپنے ساتھ لے کے گئے، تو میرا کوئی S2 S3 میں میرا تھا، کچھ لوگ کھانا لے کر آئے تھے، ان کا کچھ S11 وغیرہ میں تھا، مجھے اتنا یاد نہیں ہے، تو میں کھانے کے لیے ان کے پاس جاتا تھا، تو لمبا سفر تھا، تو میں ایسے ہی جا رہا تھا، تو کوئی S2 سے میں نکلا S5 میں، 3-4 لوگ ادھر بیٹھے، 3-4 ادھر بیٹھے، اوپر 2-3 بیٹھے، سائڈ میں 2-4 بیٹھے، وہ پورا ماحول بنا ہوا، اور لڑائی چل رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، ادھر بیٹھنے والے بھی لاؤڈ اسپیکر والے، ادھر ہی بیٹھے لاؤڈ اسپیکر، ایک کہہ رہا ہے کہ ہو جائے گی، ایک کہہ رہا نہیں ہوگی، لڑائی چل رہی ہے۔ میں گزرا تو آواز اتنی تیز تھی کہ قریب جب ان کے بس کے پاس آیا تو آواز آنے لگی، کسی پہ بحث ہو رہی ہے، مجھے بھی چاہا کہ گھسیٹ لے، میں نے کہا بھائی بیٹھو، میں جا رہا ہوں، مجھے دوسری جگہ جانا ہے، میں چلا گیا، اور وہ S11 تک پہنچا، میں نے کھایا پیا کر کے پھر میں واپس آیا، مگر اللہ کی پناہ دیکھو وہی بحث چل رہی ہے، وہی بحث چل رہی ہے۔ پھر مجھے کہا حضرت آئیے، میں بھی بیٹھ گیا، میں نے بتائیے، کہا حضرت آپ بتائیے، وہ تو جانتے تھے یہ سلسلہ شریعت سے تعلق ہے، یہ تو جواز کے قائل ہے، یہ تو مائک پہ نماز پڑھاتے ہی ہے، سپورٹ مل چکا ہے، ایک مضبوط ہمیں مل جائے گا، اب یہ کہیں گے ہاں ہو سکتی ہے تو ہم جیت جائیں گے مناظرہ۔ اب سارے جتنے بھی داری منڈے تھے مناظرہ کر رہے تھے، بحث چل رہی تھی، صاحب مجھ سے پوچھا حضرت آپ بتائیے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، میں نے کہا بھائی دیکھو یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، اہل سنت والجماعت میں ہمارے دونوں مفتیان کرام ہیں، ہم دونوں کو مانتے، دونوں کی قدر کرتے ہیں، یہ تو تمہاری پسند ہے جس کی طرف چلے جاؤ، مگر میری اگر بات تمہیں ماننی ہے، میں تم جتنے بھی یہاں 8-10 بیٹھے ہیں، جتنے بھی ہیں یہاں پہ 8-10، میں تم سے کہتا ہوں
اللہ کے بندو چاہے لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھو یا بغیر لاؤڈ اسپیکر کے پڑھو، تم پڑھو، تمہاری گارنٹی میں لیتا ہوں کہ تمہاری نماز تو ہو جائے گی۔ وہ میرا چہرہ دیکھنے لگے کہ کیا مطلب؟ ہم نے کہا اللہ کے بندو کم سے کم نماز تو پڑھو، نماز تو پڑھو، نماز پڑھتے نہیں ہو، جھگڑے کرتے رہتے ہو۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے بندو یہ سب جھگڑوں سے شریعت میں قائم ہے۔ آپ کو وقت ملتا ہے خدا کے گھر میں، یہ مسجد بنائی گئی ہے، تعمیر اچھی ہے، پتھر ہے، ٹائل ہے، سب کچھ اچھا ہے، مسجد قائم ہو گئی، جماعت تمہیں قائم کرنی ہے نا؟ جہاں تم آ کے پیشانیاں چھپاؤ گے نا، اللہ تمہیں زمانے میں اٹھائے گا، ہے نا؟ اپنے مسائل کو اپنے اپنوں سے نہیں، جب الجھ جاؤ نا تو پریشان کیوں ہو جاؤ، یہاں پر ہمارے مفتی صاحب کے ذات میں اپنے مسائل کا حل دیکھو، شریعت پہ قائم ہے، شریعت مطالعہ پہ چلو، شرماؤ مت۔ وہ صحابہ کرام تھے، اسی مسئلے کو رکھتے تھے، شرماتے نہیں کہ پوچھتے تھے، اے صدیق اکبر آپ بتا دیجیے، اے فاروق اعظم آپ بتا دیجیے، اے عثمان غنی آپ بتا دیجیے، اے لیے مرتضیٰ، ذی القدر صحابہ ہوتے ہوئے بھی پوچھتے تھے اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ جب وہ اتنے بڑے ہو کر پوچھتے تھے تو ہم آپ کیا ہیں؟ لہٰذا شریعت پہ رہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پہ قائم رکھے، ہم جب تک جیے نبی کی بتائی ہوئی شریعت کی، موت آئے اسی شریعت مصطفیٰ اور اسی عقیدہ سنت پہ موت آئے۔ مولا کریم جب تک ہم جیے تیرے حبیب کے غلام بن کے جیے، مولا موت آئے تو تیرے حبیب کی غلامی میں آئے۔ مولا کریم تو فضل فرمانے والا ہے، فضل فرما۔ مولا کریم کرم فرمانے والا ہے، کرم فرما۔ الہ العالمین جن لوگوں نے بھی جس طرح سے بھی شریک ہوئے مولا، الہ العالمین تو بہتر جانتا ہے، مولا کریم ان کے حق میں جو بہتر انہیں عطا کرتا ہے۔ الہ العالمین اسی طرح ہم سے دین و دنیا کی خدمت لیتا ہے۔ الہ العالمین ہم جب تک پریم، اس طرح مدرسہ ہے، مسجد ہے، جو بھی ضرورت ہے اس پر ہم خدمت کرتے رہیں، ہم سے جو ہو سکے اللہ کریم ہمارے دلوں میں وہ توفیق عطا کرے۔ مولا کریم ہمیں اپنے حبیب کی بتائی ہوئی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور عقیدے اہل سنت پہ قائم رکھ۔